يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم عالم کون ہے اور کس سے علم کو لیا جائے گا، کس سے علم کو نہیں لیا جائے گا. تبلیغ ایک الگ چیز ہے اور دعوت ایک اس سے اونچی چیز ہے اور فتویٰ اس سے بھی کہیں زیادہ اونچی چیز ہے. تبلیغ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ عام طور پہ ساری چیزوں کو مکس کر دیا جاتا ہے اور پھر عالم اور بردرس اور بڑے عالم چھوٹے عالم اس طریقے سے ہندوستان میں مکس ہے کہ تفریق کرنا مشکل ہو جاتا ہے. تبلیغ کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی ایک آیت ملی، اس کا ترجمہ آپ کو معلوم ہوا، حدیث ملی، اس کا ترجمہ آپ کو معلوم ہے، آپ کسی اور کو بھی وہ چیز پہنچا دیتے ہیں کہ بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر یہ کہتا ہے. آپ کی تبلیغ مکمل ہو گئی اگر تبلیغ حقیقی معنی میں لے رہے ہیں. دعوت کیا ہے کہ اس آیت کو آپ سمجھیں اور سمجھنے کے بعد آپ سمجھیں اور سمجھنے کے بعد اسے لوگوں کے سامنے بیان کریں. تو یہ دعوت ہے، یہ دعوت ہے. اب اس آیت سے آپ مسئلہ نکال کے لوگوں کے مسائل کو حل کریں، ان میں بتلائیں، یہ فتویٰ ہے. تو ہر کسی کے اندر صلاحیت الگ الگ ہوتی ہے. ہر کسی سے سوال نہیں کیا جائے گا، ہر کسی سے فتویٰ نہیں لیا جائے گا اور نہ ہی ہر کسی سے علم حاصل کیا جائے گا. اب تبلیغ کی اگر فیلڈ آپ دیکھتے ہیں تو بردر سے اہل سمجھ ان کو تبلیغ کرنی ہے. جس طریقے سے صبح آپ کو صبح عصر کے بعد یہاں پر بیٹھ کے آپ کو سامنے بس رکھا جاتا ہے، حدیث پڑھی جاتی ہے، اس سے تھوڑا سا جو کچھ لکھا ہوا ہوتا ہے بیان کر دیا جاتا ہے، یہی تبلیغ ہے. تو ہم کو بھی بلاتے ہیں، آپ کو بھی کہتے ہیں آپ بھی بیٹھ جائیے، کتاب کھول کے اس کو لوگوں کے سامنے بہت پڑھ دیجیے، معاملہ ختم ہو گیا. یہ تو آپ بھی کر سکتے ہیں، لیکن کیا آپ دعوت کا کام کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. دعوت اس سے بھی اعلیٰ ہے، دعوت اس سے بھی اعلیٰ ہے اور فتویٰ تو اس سے بھی کہیں زیادہ اعلیٰ ہے. تو دعوت کے لیے آپ کو کم از کم احادیث اور آیات کا ترجمہ آپ کو اچھے انداز میں آنا چاہیے. اس کے اندر جو بات مسائل ہے چیزیں آپ کو معلوم ہونی چاہیے اور فتوے کے اندر آپ خود آیت پڑھیں اور آپ کے ذہن سے، اپنے ذہن سے آپ اس سے مسئلہ مستمت کریں. آپ کو عربی زبان کا علم ہو، شریعت کا علم ہو کہ شریعت کے مسائل کس طریقے سے مستمت کیے جاتے ہیں، کس طریقے سے لیے جاتے ہیں. آپ آیت پڑھیے اور پڑھنے کے بعد آپ پھر اس کا جواب دیجیے. تو یہ حقیقت میں فتویٰ ہے اور ایسے ہی لوگوں سے فتویٰ لیا جائے گا. اب ایسے لوگوں کی پہچان علماء کو ہوتی ہے. جو کہنے کا اصل مقصد ہے وہ یہی کہ عالم کی پہچان علماء ہی کرتے ہیں عوام کو. تو کبھی بھی آپ کوئی مسئلہ آ جاتا ہے تو آپ عوام سے نہ پوچھیں کہ کس عالم سے نہ پوچھیں، آپ جائیے عالم سے ہی پوچھیں کہ مجھے بڑے عالم کے بارے میں بتلائیے جس سے میں خدا پوچھ سکوں، ایسے قابل عالم کے بارے میں بتائیے جو میرا مسئلہ حل کر سکے. اگر حقیقت میں اس کے اندر وہ کیفیت موجود ہے اور وہ اپنے آپ کو پیش کرتا ہے تو اس صورت میں آپ اس سے پوچھ سکتے ہیں. لیکن آپ صرف فارغین مدارس کو دیکھ کر یہ کبھی نہ طے کریں کہ ان کے اندر صلاحیت موجود ہے. اس لیے کہ ہم مدرسے میں جو صلاحیت دیتے ہیں ہمیں خود معلوم ہے، ہم خود دینے والے ہیں. ہمیں معلوم ہے کہ ہم اپنے طلبا کو کس حد تک لے جاتے ہیں اور کس حد تک کے جانے کے بعد وہ اس لائق ہوتا ہے کہ اس سے ہم دعوت کا کام لے سکیں یا اس کے بعد پھر ہم اس سے فتوے کا کام لے سکیں. تو فتوے کے کام کے لائق کبھی بھی فارغین مدارس نہیں ہوتے ہیں، اللہ یہ کہ وہ اسی فیلڈ میں مزید آگے بڑھتے رہے اور ان میں اتنی زیادہ ہو جائے اس کے بعد وہ اس لائق ہوتے ہیں. یہاں پہ آپ اگر سمجھنا چاہیں تو اگر کوئی شخص مثال کے طور پہ سکن کسی سے فارغ ہوتا ہے تو کیا آپ اس کو صحیح سے ماہر سمجھیں گے؟ نہیں سمجھ سکتے ہیں.
اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. ایسے ہی ہمارے مدارس سے جب فارغ ہوتے ہیں تو سائنس کی جو بیسک معلومات اس کے پاس موجود رہتی ہے. ایسی ہی بیسک معلومات ہمارے ان افراد کے پاس موجود ہوتی ہے جو مدارس سے فارغ ہوتے ہیں. لیکن اگر کوئی شخص اس کے بعد مزید کٹنی کرتا ہے اور مزید سیکھتا ہے پھر اس سے فیلڈ میں جا کر کام کرتا ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کے پاس سے علم موجود ہوتا ہے. تو ایسے ہی اگر کوئی شخص اس کے بعد مزید اسی فیلڈ میں آگے بڑھتا ہے علماء کے پاس موجود ہوتا ہے اور سیکھتا ہے تو اس کے بعد اس مرحلے تک پہنچ جاتا ہے. لیکن فوری طور پہ کبھی اس مرحلے تک نہیں پہنچتا. اور اس کی واضح مثال بتے دو کہ سعودی عرب کے اندر جو لوگ کلیے سے فارغ ہوتے ہیں یعنی BA کر کے فارغ ہوتے ہیں وہ کبھی فتوے پہ فتویٰ دینا نہیں شروع کرتے. اور جو لوگ سیکنڈ PC یعنی شریعہ کے اندر کوئی اگر سیکنڈ PC یا عالمیت آپ کرنے فضیلت کر لے, اگر کوئی فارغ ہوتا ہے تو اپنے آپ کو نہ عالم سمجھتا ہے نہ اپنے آپ کو عالم کہنا گوارا کرتا ہے نہ لوگ اسے عالم سمجھتے ہیں. ہمارے ساتھ کتنے طلبا تھے سعودی غیر سعودی طلبا جو ہمارے ساتھ پڑھنے کے بعد آج وہ اپنی اپنی فیلڈ میں کام کر رہے ہیں. دعوت کے فیلڈ میں نہیں ہے, دین کے فیلڈ میں نہیں ہے, نہ ہی شریعت کے فیلڈ میں ہے. لیکن کوئی انہیں یہ نہیں کہتا ہے کہ یہ عالم ہے, کوئی انہیں یہ نہیں کہتا ہے کہ یہ اس سے پوچھا سوال پوچھ لو یہ عالم ہے, بلکہ وہ خود اپنے آپ کو عالم کہنا گوارا نہیں کرتے ہیں. جبکہ ان کے اندر جو صلاحیت موجود ہے وہ ہمارے ہندوستان کے اندر مدارس سے فارغ طلبا سے بڑی سطح ہے. لیکن اس کے باوجود اسے فتوے نہیں پوچھے جاتے ہیں. اور آپ جائیے سعودی عرب کے اندر کبھی بھی BA سے فارغ جو کہ کلۃ الشریعہ ہے, کلۃ الحدیث ہے, ان امتیاز سے فارغ طلبا سے کبھی سوال نہیں پوچھے جاتے, فتوے نہیں پوچھے جاتے. فتوے کے لیے بڑے علماء موجود ہوتے ہیں جو PhD کی ڈگری تک پہنچنے کے بعد بھی نصیب اس فیلڈ میں کام کرتے ہیں, اس کے بعد انہیں فتوے کے لیے مقرر کیا جاتا ہے. تو یہ اصل حقیقت میں یہ لوگ عالم ہیں اور یہی وہ مقام ہے جہاں پہ لوگوں سے پوچھا جائے گا, علماء سے پوچھا جائے گا. ہمارے یہاں تو بڑا عجیب مسئلہ ہے ہندوستان کے اندر, کوئی بھی شخص کھڑا ہو جاتا ہے فتویٰ دینا شروع کر دیتا ہے اور یہ اٹھایا جاتا ہے کہ دعوت کا کام نہیں ہو رہا ہے اور علماء خاموش بیٹھے ہیں, علماء کو کام کرنا ہی نہیں آتا ہے, اس لیے برگت سے آگے بڑھ رہے ہیں. تعجب ہے مجھے آپ تک جو معلومات پہنچی ہے, جو لوگ اپنے آپ کو برگت سے کہتے ہیں اور پھر اپنے آپ کو اس قابل سمجھتے ہیں, علماء کی تنقید کرتے ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ تک جو کتابیں ترجمہ کر کے پہنچی ہوئی ہیں وہ کتابیں کس نے ترجمہ کی ہے؟ کیا وہ عالم نہیں تھے؟ جن کتابوں پہ آپ کا اعتماد ہے, حدیث کی جو کتابیں ترجمہ کر کے رکھی گئی ہے وہ خود علماء کرام کی ہیں, خود علماء نے ہی ترجمہ کیا ہے اور اس کے باوجود آپ کہتے ہیں کہ علماء کام نہیں کرتے. آج تک جتنا دین مسلمانوں تک پہنچا ہے ہندوستان میں ان سارے دین کو پہنچانے کے پیچھے علماء ہی رہے. یعنی 1400 سال سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک جو محنت ہوئی ہے وہ محنت تو علماء کرام کا ہی نتیجہ ہے اور علماء نے ہی اس کے لیے محنت کی ہے, اس لیے یہاں تک پہنچا. اس لیے یہ کہنا کہ یہ فکر بردست کے لیے بھی ہے, ہمارے لیے بھی ہے. دین کسی کی جاگیر نہیں ہے, عجیب عجیب الفاظ بولتے ہیں, دین کسی کی جاگیر نہیں ہے. دین جاگیر نہیں ہے لیکن آپ نے اسے اپنی جاگیر سمجھا ہے. سوال یہاں ہو جاتا ہے. تو اصل میں جو کہنے کا مقصود ہے وہ یہ کہ ہم علماء کو پہچانیں گے تو پہچاننے کا طریقہ یہ ہے کہ علماء سے ہی سوال کریں کہ بڑا عالم کون ہے, اس کے بعد ہم ساری تک پہنچ کر اس سے مسئلہ پوچھیں. امام مالک رحمہ اللہ اپنے تعلق سے کہتے ہیں کہ جب تک مدینہ کے 70 علماء نے میرے تعلق سے گواہی نہیں دی کہ میں فتویٰ دینے کے قابل ہوں, اس وقت تک میں فتویٰ کی مجلس میں کرسی پہ نہیں بیٹھا. 70 علماء نے ان کے لیے گواہی دی تھی, اس کے بعد وہ فتویٰ دینے کے لیے بیٹھے تھے. اور فتویٰ بھی ایسا کہ ان سے پوچھا جاتا تھا تو بہت سارے مسائل میں کہتے تھے کہ لا ادری, میں مجھے نہیں معلوم ہے. یعنی اتنے بڑے عالم ہونے کے باوجود
جب اسے پوچھا جاتا تھا تو کہتے تھے بہت سارے مسئلوں کے اندر کہ مجھے نہیں معلوم ہے. اور آج آپ پوچھیں کسی بھی عالم سے تو کبھی بھی وہ خاموش نہیں بیٹھے گا, کوئی نہ کوئی جواب آپ کو دے دے گا, صحیح ہو غلط ہو بات کی بات ہے, لیکن کوئی ایسا نہ ہو کہ اسے عالم نہ سمجھا جائے تو جواب دے دے گا. اور بدبخت تو کبھی خاموشی نہیں رکھتے ہیں, وہ تو ہمیشہ جواب دیتے ہیں صحیح ہو یا غلط ہو. عالم تو آپ کو ٹال بھی دے گا کہ نہیں آپ بڑے عالم سے پوچھیے یا مجھے اس بارے میں زیادہ علم نہیں ہے, میں پوچھ کے بتلاؤں گا اس طریقے سے, لیکن زبردست نہیں ٹالنے والے ہیں. زبردست سیدھے آپ کو جواب وہاں پہ دے دیں گے کہ ہاں اس کا جواب یہ ہے, صحیح ہو یا غلط ہو یہ ایک الگ مسئلہ ہے. تو اس طریقے سے عالم کو پہچانا جائے گا کہ عالم کے لیے علماء گواہی دیں. جب علماء گواہی دیں گے تو اس صورت میں ہمیں معلوم ہوگا کہ یہ عالم ہے. اسی طریقے سے جس عالم کے پاس بڑے بڑے علماء بیٹھ کر علم حاصل کرتے ہو اور آپ دیکھ رہے ہیں تو وہ حقیقت میں بڑا عالم ہے. اس طریقے سے ہم پہچانیں گے, اور پہچاننے کے بعد ایسے ہی لوگوں سے سوال کیا جائے گا, ایسے ہی لوگوں سے پوچھا جائے گا. یہ آج کے درس سے متعلق چند ہدایات تھیں.